اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، مسلم خواتین کے بارے میں مغربی ذرائع ابلاغ یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ انہیں معاشرے میں کوئی حقوق دیے جاتے ہیں اور نہ ہی انہیں صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع حاصل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم خواتین ہر شعبہ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں اور دنیا پر ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ٹیلنٹ اور کارکردگی کے اعتبار سے کسی بھی ملک کی خواتین سے کم نہیں۔ دیگر شعبوں کی طرح کھیلوں میں بھی مسلم خواتین کھلاڑی ایسی شاندار کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں کہ ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والا مغربی میڈیا بھی انہیں داد دینے پر مجبور ہے۔ ان مسلم خواتین کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں خود کو سب سے بہترین اور کامیاب ترین ثابت کیا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام کھیلوں میں ان کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ان مسلمان خواتین کھلاڑیوں کی کامیابیاں بلا شبہ مغربی میڈیا کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب ہیں۔ سن 2018 کی بات کی جائے تو کئی مسلم کھلاڑیوں نے دنیا پر اپنی حکمرانی ثابت کی ہے۔ پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان اور آل راؤنڈر ثنا میر کے لیے سال 2018 بہت ہی یادگار رہا ہے۔ انہوں نے نہ صرف سن 2018 میں ICC کی ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 باؤلر بننے کا اعزاز حاصل کیا، بلکہ ورلڈ ویمن T20 کپ میں ان کی ایک گیند کو بال آف دا ایئر بھی قرار دیا گیا۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی دلیلہ محمد نے تیز رفتاری میں اپنی سبقت قائم رکھی اور خود کو 400 میٹر کی رکاوٹوں والی دوڑ کا چیمپئن ثابت کیا۔ جوڈو میں کوسوو سے تعلق رکھنے والی میجلڈا کلمندی نے گزشتہ کئی برس سے دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر رکھی ہے۔ وہ سن 2013 سن 2014 کی ورلڈ چیمپئن ہیں۔ اس کے علاوہ سن 2014 اور سن 2017 کی یورپین چیمپئن ہیں۔ سن 2018 میں بھی انہوں نے اپنی کارکردگی سے دنیا بھر کے شائقین کو گرویدہ بنائے رکھا۔ روس سے تعلق رکھنے والی عالیہ مصطفینہ نے جمناسٹک میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ سن 2018 میں انہوں نے روس کو ورلڈ چیمپئن شپ کے فائنل تک رسائی میں مدد دی اور روس چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ آذربائیجان سے تعلق رکھنے والی ماریا اسٹیڈنک نے ریسلنگ میں یادگار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سن 2016 کے اولمپکس میں انہوں نے سلور میڈل جیتا تھا، جبکہ سن 2016 میں انہوں نے یورپین چیمپئن شپ کی 50 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ان کے علاوہ ویٹ لفٹنگ میں انڈونیشیا کی سری وایونی، تلوار بازی میں امریکہ کی ابتہاج محمد، تائیکوانڈو میں ایران کی کیمیا علی زادہ اور مصر کی ہدایہ وہابہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ سن 2018 میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی مسلم خواتین ایتھلیٹس نے اپنی شاندار کارکردگی سے ثابت کیا کہ وہ آنے والے برسوں میں بھی مسلم ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے روشن خیالی کی علم بردار بنی رہیں گی۔ دوستو، اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں ہم ان کامیاب مسلم خواتین کھلاڑیوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے نہ صرف دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا بلکہ مسلم خواتین کے لیے آج بھی ایک مثال ہیں۔ لیلا علی۔ دوستو، کامیاب مسلم خواتین کھلاڑیوں کی فہرست میں پہلا نام عظیم باکسر محمد علی کی بیٹی لیلا علی کا ہے۔ لیلا علی امریکہ میں پیدا ہوئیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باکسنگ میں اپنا شاندار کیریئر بنایا۔ اس کیریئر کے دوران لیلا علی نے 3 بار خواتین کی عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ نہ صرف لیلا علی نے ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل 3 بار اپنے نام کیا بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ناقابل شکست بھی رہیں۔ انہوں نے 24 مقابلوں میں حصہ لیا اور انہیں کبھی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے صرف 18 سال کی عمر میں باکسنگ کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مسلم خواتین کے لیے بلکہ پوری دنیا کی خواتین کھلاڑیوں کے لیے باکسنگ کے کھیل میں ناقابل فراموش اور غیر معمولی مثال قائم کی۔ انہوں نے ورلڈ باکسنگ کونسل، ویمن انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن، انٹرنیشنل باکسنگ فیڈریشن اور انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن سے سپر مڈل ویٹ ٹائٹل جیتے
اور IWBF لائٹ ہیوی ویٹ ٹائٹل میں بھی فتح حاصل کی۔ ثانیہ مرزا کا تعلق حیدرآباد ہندوستان سے ہے، مگر اب پاکستانی کرکٹر شعیب ملک کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے پاکستان سے بھی ان کا اہم تعلق ہے۔ ثانیہ مرزا نے ٹینس کے کھیل میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بھارت کی نمبر 1 ٹینس پلیئر بننے کے بعد انہوں نے عالمی سطح پر بھی شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے دنیا کے بہترین ٹینس پلیئرز کو شکست دی، جن میں ویرا زونیروا، میرین باتولی، مارٹینا ہنگس، ڈینارا سفینہ اور وکٹوریا آزرنیکا بھی شامل ہیں۔ وہ عالمی درجہ بندی میں 27ویں رینک تک پہنچی، جو بلا شبہ ایک شاندار کارنامہ ہے۔ سنگل سے ریٹائرمنٹ کے بعد ثانیہ مرزا نے ڈبلز میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے اور ورلڈ نمبر 1 کا اعزاز حاصل کیا۔ ثانیہ مرزا پر مسلمان ہونے کے ناطے لباس کے حوالے سے تنقید بھی کی جاتی رہی ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ثانیہ مرزا نے اپنی شاندار کامیابیوں سے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مثال قائم کی ہے اور بالخصوص جنوبی ایشیا کی خواتین کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ثمینہ خیال بیگ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون اور تیسری پاکستانی ہیں۔ وہ 21 سال کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دینے والی کم عمر ترین مسلمان خاتون بھی ہیں۔ ثمینہ 7 چوٹیوں کو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون اور پہلی مسلمان کوہ پیما بھی ہیں۔ ثمینہ بیگ نے سن 2010 میں باقاعدہ کوہ پیمائی کا آغاز کیا۔ سن 2013 میں انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی بھی مل چکا ہے۔ وہ کوہ پیمائی کی مہمات سر کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان کوہ پیماؤں بالخصوص خواتین کوہ پیماؤں کی تربیت میں بھی مصروف ہیں۔ ثمینہ کا تعلق اپر ہنزا وادی کے چھوٹے سے گاؤں شمشال سے ہے، جو پاکستان اور چین کی سرحد پر واقع ہے۔ حسیبہ بولمیر کا تعلق الجیریا سے ہے۔ وہ درمیانے فاصلے کی بہترین سپرنٹر تھیں۔ انہیں اولمپک گولڈ میڈل حاصل کرنے والی پہلی الجیرین اور عرب خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حسیبہ نے صرف 10 سال کی عمر میں خواتین کی دوڑ میں حصہ لینا شروع کیا۔ 800 اور 1500 میٹر کی دوڑ میں انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ سن 1991 میں انہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور ایتھلیٹکس ورلڈ ٹائٹل میں فتح حاصل کی۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی افریقی عرب مسلم خاتون تھیں۔ انہوں نے میڈیٹرینین گیمز سن 1991 میں 800 اور 1500 میٹر کی دوڑ میں سونے کے تمغے جیتے۔ یہی نہیں بلکہ 2 سال بعد انہوں نے اپنے ٹائٹلز کا کامیابی سے دفاع بھی کیا۔ رانیہ الوانی کا تعلق مصر سے ہے۔ تیراکی میں انہوں نے بے مثال اور یادگار کامیابیاں حاصل کی۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے میڈیا نے انہیں دا گولڈن فش کا خطاب دیا۔ 100 میٹر فری سٹائل میں انہیں آج بھی دنیا کی چند بہترین تیراکوں میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔ 1992 میں BBC نے انہیں دنیا عرب کا ابھرتا ہوا ستارہ قرار دیا تھا۔ رانیہ الوانی نے افریقی اور عرب گیمز میں بھی متعدد میڈلز حاصل کیے۔ میڈیٹرینین گیمز میں انہوں نے 2 گولڈ میڈل جیتنے کے علاوہ کئی ریکارڈ بھی قائم کیے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 77 میڈل جیتے۔ انہوں نے 3 بار سن 1992، سن 1996 اور سن 2000 کے اولمپکس مقابلوں میں مصر کی نمائندگی کی۔ تیراک ہونے کے علاوہ رانیہ الوانی ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہیں۔ رقیہ الغسرہ کا تعلق بحرین سے ہے۔ وہ اولمپک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے والی پہلی خاتون کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے ایتھنز اولمپکس میں خواتین کی 100 میٹر کی دوڑ میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے ایشین گیمز سن 2006 میں گولڈ میڈل حاصل کیا، جبکہ سن 2008 کے بیجنگ اولمپکس اور 2009 کی ورلڈ چیمپئن شپ ان ایتھلیٹکس میں بھی شریک ہوئیں۔ انہوں نے ایشین انڈور گیمز اور عرب گیمز میں بھی متعدد کامیابیاں حاصل کیں۔ رقیہ الغسرہ نے سن 2004 کے اولمپکس مقابلوں میں اسی حوالے سے تاریخ رقم کی تھی کہ وہ حجاب پہن کر اولمپکس مقابلوں میں حصہ لینے والی پہلی خاتون کھلاڑی تھیں۔ کرن خان پاکستان کی مایہ ناز تیراک کرن خان نے ملک کے لیے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کرن خان کو گولڈن گرل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ پاکستان سمیت عالم اسلام کی مسلم ایتھلیٹس کے لیے ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے 28ویں نیشنل گیمز میں
7 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیت کر تمام تر توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تھی۔ انہوں نے سیف گیمز، ایشین گیمز اور کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اس کے بعد سن 2008 کے اولمپکس مقابلوں میں بھی ملک کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کیا۔ کرن خان ساؤتھ ایشین گیمز میں بھی پاکستان کے لیے میڈل جیت چکی ہیں۔ کرن خان کو پاکستان کی طرف سے تمغہ امتیاز عطا کیا گیا ہے۔ لطیفہ بنت احمد المکتوم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کی کزن شہزادی لطیفہ بنت احمد المکتوم گھڑ سواری کے عالمی مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں۔ خصوصی طور پر شو جمپنگ کے مقابلوں میں انہوں نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے کئی ریجنل مقابلوں میں حصہ لے کر متعدد میڈل جیتے ہیں۔ سن 2006 کی دوحہ ایشین گیمز میں بھی شہزادی لطیفہ نے ٹیم گیمز میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ سن 2010 کی ایشین گیمز میں لطیفہ نے انفرادی مقابلوں میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ لطیفہ بنت احمد المکتوم سن 2008 کے اولمپکس مقابلوں میں بھی حصہ لے چکی ہیں۔ شہزادی مائتھا بنت محمد المکتوم شہزادی مائتھا دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم کی صاحبزادی ہیں۔ وہ مارشل آرٹس کی کھلاڑی ہیں اور اپنی شاندار کارکردگی کے باعث عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ شہزادی مائتھا نے سن 2006 کے دوحہ ایشین گیمز میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ انہوں نے سن 2008 کے اولمپکس میں تائیکوانڈو کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ وہ اولمپکس مقابلوں میں UAE کا پرچم تھامنے والی پہلی عرب خاتون ہیں۔ سن 2008 میں فوربز میگزین نے انہیں دنیا کے 20 پرکشش شاہی افراد کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ نوال المتکول مراکش سے تعلق رکھنے والی نوال اولمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی پہلی مسلمان خاتون ایتھلیٹ ہیں۔ انہوں نے یہ میڈل سن 1984 کے لاس اینجلس اولمپکس میں 400 میٹر رکاوٹوں والی دوڑ میں فتح حاصل کر کے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے سن 1983 اور سن 1987 کے میڈیٹرینین گیمز میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیے تھے۔ سن 2012 کے لندن اولمپکس کے موقع پر اولمپکس مشعل پکڑنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ سن 1998 میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی رکن بننے والی پہلی مسلمان خاتون کھلاڑی بھی ہیں۔ غادہ شعاع کا تعلق شام سے ہے۔ وہ عالمی ایتھلیٹ ہیں۔ انہیں اپنے ملک کے لیے پہلا اور واحد اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے یہ اعزاز سن 1996 کے ایٹلانٹا اولمپکس میں حاصل کیا تھا۔ انہوں نے ایشیا کی سطح پر اور دیگر عالمی مقابلوں میں بھی کئی کامیابیاں حاصل کر رکھی ہیں۔